بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا، میں اس دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی کہ میرے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ میری زندگی کے بعد یہ مال و دولت ضائع ہو جائے گا کیونکہ میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی میں اس خزانے کو استعمال میں لانا چاہتا ہوں۔ میں اس خزانے کو اپنے علاوہ کسی کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر فرعون کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر ہو جائے۔ اسی طرح میں بھی ایک نہایت ہی عالی شان اور مضبوط مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروانا چاہتا ہوں، جس میں میری لاش کے ہمراہ میرا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ چونکہ تم نہایت ہی قابل ماہر تعمیرات ہو، اس لیے میں تمہیں ایک نہایت ہی عالی شان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیتا ہوں۔ وہ مقبرہ یکتائے زمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایسی خوشیوں اور مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم ان کا تصور بھی نہ کر سکو گے۔ اے عرضی خدا، میں نے ادب سے کہا، میں ایسے مقبرے کا نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تمہیں اجازت ہے جتنا وقت چاہے لے لو۔ اگر تم نے نقشہ میری خواہش کے مطابق بنایا تو میں تم پر نوازشوں کی بارش کر دوں گا، مگر یاد رکھو، پسند نہ آنے کی صورت میں تمہارا عہدہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ میں سر جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ فرعون کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں نقشے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ فرعون سے کسی بھی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی۔ فرعون سے قبل اس کی بڑی بہن مصر کے تخت و تاج کی وارث تھی، اس لیے فرعون نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کی بدولت تخت و تاج کا وارث بنا۔ وہ مر گئی تو مصر کے تخت و تاج کی وراثت اس کی دوسری بہن کے حصے میں آئی، پر ہتھوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور اپنی بادشاہت قائم رکھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم رہا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے نقشہ سوچ لیا اور پھر نقشہ بنا کر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کئی منزلہ ایک ایسی گول عمارت کا نقشہ تھا جس کا دروازہ صرف ایک تھا۔ تہہ خانہ بھی تھا جس کی اوپر کی منزل میں غلام گردش تھی جو گھوم کر آخری منزل تک جاتی تھی۔ اس کی بیرونی دیوار میں برابر کے فاصلے کی کئی کھڑکیاں تھیں، ہر کھڑکی کے اوپر روشن دان اور اس کے سامنے ایک دروازہ تھا، جن کی تعداد 100 تھی۔ ان میں سے ہی ایک راستہ اس کمرے تک جاتا تھا جو خزانے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے نقشہ جب فرعون کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی یا موت کا لمحہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ نقشہ فرعون کو پسند آ جائے۔ فرعون کافی دیر تک اس نقشے کو نہایت غور سے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے کیا کمال کر دیا۔ پھر اس نے مجھے خلعت فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا تھا، وہ بہت حسین ہے اور میرے بیوی بننے کے قابل ہے۔ جاؤ اسے یہ خوشخبری سنا دو۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا، کیونکہ مجھے تو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ فرعون نے میری بہن کو حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو، جو اس کی بہن بھی تھی، نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن وہاں بہت ہی خوش رہنے لگی۔ فرعون بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن اب راج کرنے لگی ہے اور فرعون کی صحبت اور فراخ دلی کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ ایک روز فرعون نے مجھے حرم میں بلایا اور دورِ صحرا کی وسطوں میں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ بہن اب راج کرنے لگی ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی نگرانی میں مقبرے کی تعمیر کرانے لگا۔ اس کی تعمیر میں کئی ہزار مزدور اور بے شمار معمار اور فن تعمیر کے ماہر دن رات کام کر رہے تھے۔ اصل نقشہ فرعون نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مقبرے کے درمیانی حصے میں ایک وسیع کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں خزانہ محفوظ کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کے کئی اور کمرے تعمیر کیے گئے جن کا خزانے والے کمرے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اندرونی حصے میں چاروں طرف دروازے تھے۔ مقبرے کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرعون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے جب مقبرے کا معائنہ کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، کیونکہ وہ مقبرہ بظاہر بالکل سیدھا سادہ اور گول شکل کا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ میں نے وہ نقشہ نہایت ہی محنت سے اور علم و نجوم کی روشنی میں بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیوتاؤں کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ اس کی بناوٹ میں اس قدر پیچیدگیاں رکھی گئی تھیں کہ وہ کسی کے گمان میں بھی نہ آ سکتی تھیں۔ میں نے اس مقبرے کا اصل راز فرعون کو بتایا کہ اس کا خزانہ جب اس بڑے کمرے میں منتقل ہو جائے گا تو ان 100 دروازوں میں سے صرف ایک ایسا دروازہ رہ جائے گا جس کے راستے خزانے تک رسائی ہو جائے گی۔ ہم اس دروازے کو زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی 99 دروازے موت کے دروازے کہلائیں گے۔ اگر ان دروازوں میں سے کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں زندگی ہار بیٹھے گا۔ بس یہی وہ خاص راز تھا جسے مقبرہ تعمیر کرتے وقت اہمیت دی گئی تھی۔ زندگی کا دروازہ تلاش کرنا نہایت ہی نامشکل
کام تھا بلکہ ناممکن۔ اس راز کو میں اور فرعون جانتے تھے۔ مقبرے کی تکمیل کے بعد فرعون کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنا خزانہ کئی ہزار اونٹوں پر لاد کر وہاں پہنچا دیا۔ جب پورا خزانہ مقبرے تک پہنچ گیا تو مزدوروں کے ذریعے وہ خاص کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کروایا کہ وہ تمام مزدور، معمار اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ لگا کر اس مقبرے کو تعمیر کیا تھا، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو فرعون مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ لگتا تھا آج فرعون کی طرف سے لوگوں پر اور مجھ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ فرعون نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت اور کام کے معترف ہو گئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم اس مقبرے کی تعمیر کرنے والوں کو کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنے مصاحبین کے ہمراہ مقبرے سے باہر نکل آیا اور کچھ دیر رکا اور موڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ پھر میری ان آنکھوں نے وہاں ایک دردناک منظر دیکھا۔ لاتعداد انسانوں کے سر قلم کر دیے گئے، انسانی لاشیں تڑپنے لگیں، انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اعرانہ مسکراہٹ۔ میرے اندر فرعون کے خلاف نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اور وہ خون کے آنسو رلانے والا دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کبھی بھی کسی فرعون نے اس قسم کا پراسرار مقبرہ تعمیر کروایا تو اس کی تعمیر کرنے والوں کو زندہ نہ رہنے دیا گیا، کیونکہ فرعون کو یہ شعبہ ہوتا تھا کہ وہ خزانے اور مقبرے کا راز فاش نہ کر دیں۔ مگر اس معاملے میں ہمیشہ میرے آباء و اجداد کا خیال رکھا گیا، انہیں کچھ نہ کہا گیا۔ اس لیے مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ فرعون مجھ پر نظر کرم کرے گا، کیونکہ اب تو میری بہن اس کی بیوی تھی، میں انعامات اور اعزازات کا حقدار تھا۔ فرعون کہہ کے لگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے انجام ان لوگوں کا، اب مطمئن ہوں کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ مگر نہیں، تمہیں بھی تو یہ راز معلوم ہے، مجھے تمہارا حساب بھی تو چکانا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک کروں گا، تمہاری موت ان سب سے مختلف اور انوکھی ہوگی۔ میں تمہیں جلاد کے سپرد کر کے قتل نہیں کروں گا۔ تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ سے فرعونہ کے عنایت خاص کے مستحق رہے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قسم کی کوئی عنایت یا رعایت نہیں کروں گا، کیونکہ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس مقبرے کے راز سے آگاہ نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے آگاہ ہو۔ اس لیے میں نے تمہاری موت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میں تمہیں اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اپنی موت کا حکم سن کر میرے جسم میں جان ہی نہ رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتا تھا کہ فرعون کے آگے رحم کی اپیل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بذات خود ایک قانون ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فریاد نہ کی اور حالات کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، اے عرضی خدا، میری موت کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس مقبرے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، میرے پاس زہریلے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے، اس کے ساتھ سلیں، تختیاں اور لوہے کا ایک قلم دے دیا جائے، کیونکہ مجھے علم و فن سے لگاؤ ہے۔ میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان تختیوں پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا تاکہ میں مصروف رہوں۔ جب میں تھک ہار کر بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاؤں گا تو میں یہ زہریلا دودھ پی لوں گا، یوں میری زندگی موت میں ڈھل جائے گی۔ بس یہی یا کچھ اور؟ فرعون کہکا لگا کر بولا۔ بس یہی کچھ، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جا کر میرے پاؤں میں ایک آہنی زنجیر ڈال دی جائے۔ فرعون کے حکم پر فوری عمل کیا گیا۔ پھر اس نے پتھر کا پیالہ منگوایا اور اپنی نگرانی میں دودھ میں زہر ملایا، سلیں، تختیاں اور پیالہ میرے پاس رکھ دیا۔ فرعون نے اپنی نگرانی میں تہہ خانے کو بند کروایا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو میں نے ان تختیوں پر اپنی روادات لکھنی شروع کر دی۔ میں اس کام میں جلدی کر رہا ہوں کہ میں اس مقبرے میں دفن راز کو ان تختیوں پر بکھیر دوں، تاکہ جب میری یہ تحریر پڑھی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا کر خزانہ حاصل کیا جا سکے، اور میری وہ قسم پوری ہو جائے جو میں نے اس راز کو افشاں کرنے کے لیے کھائی تھی۔ کیونکہ فرعون نے جب میری موت کا حکم سنایا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس راز کو راز نہ رہنے دوں گا۔ اس لیے اے تحریر پڑھنے والے انسان، جب تم یہ تحریر پڑھ لو تو تہہ خانے سے باہر نکل جانا، کیونکہ اس تہہ خانے کا خزانے والے کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر نکل کر اس گول مقبرے کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی دوسری منزل پر چاروں طرف کھڑکیاں نظر آئیں گی، تم ان میں سے کسی ایک کو توڑ کر بے خطر ہو کر اندر داخل ہو جانا، اور پھر کسی دروازے کے اندر قدم نہ رکھنا، کیونکہ ہر دروازے میں موت تمہاری منتظر ہوگی۔ تمہیں زندگی کا دروازہ تلاش کرنا ہوگا جو دن کی روشنی میں تمہیں کبھی نہ مل سکے گا۔ اس کے لیے تمہیں رات کو جاگنا پڑے گا اور اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب قطبی ستارہ چمکتا ہے، کیونکہ زندگی کے دروازے کا قطبی ستارے سے گہرا تعلق ہے۔
غلام گردش میں داخل ہو کر اس کے ہر روشن دان سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا، جس روشن دان سے قطبی ستارہ دکھائی دے وہیں رک جانا، کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا دروازہ ہوگا۔ بے خوف و خطر اس دروازے میں داخل ہو جانا، آگے ڈیہڑی والا راستہ ہوگا، اس پر چلتے جانا، وہ راستہ تمہیں خزانے والے کمرے تک لے جائے گا۔ کمرے کا دروازہ اگر بند ہو تو کھول لینا، اگر نہ کھلے تو توڑ دینا۔ پورا کمرہ دولت سے بھرا پڑا ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، اور جب تم وہ خزانہ حاصل کر لوگے تو میری قسم پوری ہو جائے گی، میری روح کو سکون مل جائے گا، اور فرعون کی روح جہاں بھی ہوگی تڑپ اٹھے گی۔ میں اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا جا رہا ہوں، مجھ میں اب مزید کچھ لکھنے کی سخت نہیں رہی، کیونکہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ میں اب مزید زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، چاہوں بھی تو کب تک زندہ رہوں گا۔ پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، میرے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، اب میں بڑے اطمینان اور سکون سے اسے پی لوں گا، جس کے بعد مجھے ابدی حیات مل جائے گی اور ہمیشہ سکون کی نیند سو لوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نیند۔ پروفیسر خیام اس روز بہت ہی خوش تھا، اسے بہت بڑی کامیابی ملنے والی تھی۔ اس نے اس سے قبل کئی قدیم مصری تحریریں پڑھی تھیں، لیکن اب یہ تحریر پڑھ کر اسے جو کچھ حاصل ہونے والا تھا اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہلی بار فرعون کے اتنے بڑے اور قیمتی خزانے کے بارے میں جان پایا تھا۔ اس نے اس قدیم تحریر کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ پروفیسر خیام محکمہ آثار قدیمہ کے ہیڈ آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ وہ ان قدیم تحریروں کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اب جلدی سے اس مقبرے کی طرف جانے کی تیاری کی جائے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ میں خود اس مقبرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل نے اگلے روز صحرا کی جانب روانگی کا پروگرام ترتیب دیا تو پروفیسر گھر لوٹ آیا۔ وہ تمام رات خوشی کے مارے سو نہ سکا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگتی بھی تو اسے خواب میں وہی مقبرہ نظر آتا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو ایک بڑا قافلہ اونٹوں پر سامان لاد کر مقبرے کی طرف روانہ ہوا۔ پروفیسر خیام بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس ٹیم میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے وہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ کچھ نئے لوگ بھی تھے، پرانے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ 5 دن کے سفر کے بعد وہ لوگ مقبرے تک جا پہنچے۔ سب سے پہلے مقبرے کے نزدیک خیمے نصب کیے گئے، ایک رات انہوں نے وہاں آرام کیا۔ اگلے روز پروفیسر خیام نے مقبرے کے چاروں طرف گھوم کر اس کا جائزہ لیا۔ اس نے پہلی منزل کا وہ سوراخ بھی دیکھا جہاں سے داخل ہو کر سلیں باہر نکالی گئی تھیں، مگر انہیں تو دوسری منزل کی کسی کھڑکی سے اندر داخل ہونا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری منزل پر بھی ایک سوراخ کھڑکی توڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس نے اس کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی ٹیم کے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا کہ دوسری منزل پر کھڑکی کس نے توڑی تھی۔ پروفیسر نے تمام دن یوں ہی مقبرے کا جائزہ لیتے ہوئے گزار دیا، کیونکہ مقبرے کے اندر تو رات کو داخل ہونا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تیاری پکڑی۔ سب سے پہلے پروفیسر خیام رسی کی سیڑھی کی مدد سے دوسری منزل کی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا۔ پھر دیگر لوگ بھی اندر داخل ہو گئے۔ وہ اس وقت غلام گردش میں کھڑے تھے۔ پروفیسر نے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ کوئی بھی کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان سب دروازوں میں موت باہیں پھیلائی کھڑی ہے۔ ان میں صرف ایک دروازہ ایسا ہے جو سلامتی کا دروازہ ہے۔ اصل مسئلہ اس دروازے کو تلاش کرنا ہے، اور اس کو میرے علاوہ کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم میں سے کوئی بھی میرے کہے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ جس کسی نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ سب نے پروفیسر کا حکم مانا اور ایک جگہ رک گئے۔ پھر پروفیسر خیام نے زندگی کے دروازے کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے غلام گردش کی دیوار میں بنے ہر روشن دان میں سے آسمان کی جانب جھانکنا شروع کر دیا۔ ٹیم کے ارکان بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کئی روشن دان گزر گئے لیکن قطبی ستارہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پروفیسر بڑی توجہ سے ستارے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی، پروفیسر کو کامیابی نہ ملی، حالانکہ وہ تحریر کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ بالآخر پروفیسر کی محنت رنگ لائی اور وہ چلا اٹھا، مل گیا، مل گیا۔ ایک روشن دان میں سے قطبی ستارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس روشن دان کی سیدھ میں غلام گردش کے اندرونی دیوار میں لگے ہوئے دروازوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی زندگی اور سلامتی کا دروازہ ہے۔ پروفیسر خیام نے دروازہ کھولا اور جب ٹارچ جلائی تو اندر ڈیہڑی والا راستہ روشن ہو گیا، مگر وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ اندر 2 لاشیں اوندے منہ پڑی تھیں۔ پروفیسر خیام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ جوں ہی اس نے لاشوں کو